أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اور مجھے بابرکت کیا جہاں کہیں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. یہ سورہ مریم کی 31 اور 32 نمبر کی آیتیں ہیں. اس سے گزشتہ آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر پیدائش، اور پھر اس کی وجہ سے ان کی ماں پر جو لوگوں کے الزامات لگائے گئے تھے اس کا تذکرہ، اور پھر وہ الزامات کو صاف کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر اختیار کی کہ وہ گود کے بچے سے کہلوا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ کہہ کر. تو یہ سب سے پہلے تو یہ اعلان کروا دیا گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بیٹا یا خدا مت سمجھو، میرا مقام عبدیت ہے نہ کہ معبودیت. یہ پیشگی تردید کر دی گئی ان تمام لوگوں کی جو آگے چل کر باطل عقیدے میں پڑنے والے تھے ان کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے ماں کے اوپر جو الزامات لگ رہے تھے اس کی تردید کے سلسلے میں یہ کہہ دیا گیا کہ مجھے نبوت اور کتاب دی گئی. یہ اس بات کی دلیل تھی، بین ثبوت تھا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، تو پھر میری پیدائش میں کسی گناہ کا تصور اور اس کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کوئی ایسا پہلو گناہ کا ہو ہی نہیں سکتا میری پیدائش کے سلسلے میں اس کا دخل. اس بات کو واضح کر دیا گیا، اور جو لوگ اس بدگمانی میں پڑے ہوئے تھے ان کی بدگمانی کو یہ کہہ کر دور کر دیا گیا. یہاں پر جو کتاب کا ذکر کیا گیا ہے وہ کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور جو کتاب اور نبوت کے دینے کا جو تذکرہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا گہوارے میں، تو اس کا منصب نبوت جو عطا کی گئی یہ اس وقت ہوئی جب وہ اس کو سنبھالنے کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ ابھی عطا کی جانے والی ہے کہا گیا. ایک بچے کو تو نبوت اور کتاب نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہ ہو. تو جب وقت آئے گا تو مجھے دی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے اس کو لامحالہ وقوع پذیر ہونا ہی ہے. اس بنا پر بچے کی زبان سے اس طرح کا اعلان کرا دیا گیا کہ گویا یہ چیزیں عطا ہو گئی ہیں. یہ اسلوب بیان وقوع میں آنے والی چیزوں کی کسی چیز کی خطیت کو ظاہر کرتا ہے. اب اس معجزے کا ذکر موجودہ انجیلوں میں نہیں ہے. اس کی وجہ وہ حالات ہے جس میں یہ انجیلیں مرتب ہوئی تھی. یعنی یہود جو اس واقعے کے اصل شاہد تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے منصب نبوت پر سرفراز کیے جانے کے بعد ان کے دشمن بن گئے، کیونکہ وہ ان کی پیدائش سے وقت سے ان کی ماں کے دشمن تھے. ان پر تہمت لگائی، الزام لگایا، نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا. یہ سب چیزیں وہ شروع ہی سے چل رہی تھی، اور یہ یہود ہی تھے جو شرارت کیے جا رہے تھے. جب منصب نبوت پر ان کو سرفراز کیا گیا تو اور زیادہ دشمن بن گئے، اور جو لوگ ان کے پیرو ہو گئے ان کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا اس وقت. اس لیے ان پر فتنوں کے دور چلے. حضرت مسیح علیہ السلام کی حالات زندگی اور ان کی تعلیمات کا بڑا حصہ محفوظ نہیں رہ سکا اسی وجہ سے کہ یہودی جو ان کی دشمنی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. لیکن قرآن کے بیان کی صداقت اور معقولیت بالکل واضح ہے، کیونکہ یہودیوں کا حضرت مریم پر تہمت لگانا اور پھر ان کو سزا نہ دینا ایسے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے، جبکہ بنی اسرائیل کی شریعت میں زنا کی سزا تو بہت بڑی اور سخت تھی. یہ ظاہر کرتا ہے کہ واقعی میں کوئی غیر معمولی واقعہ ایسا پیش آیا تھا، ظہور میں آیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت مریم کا پاک دامن ہونا ثابت ہو گیا تھا ان کے سامنے.
قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ بچے کی شہادت تھی، جس نے ثابت کر دیا کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ معجزہ ہے۔ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، لیکن الزامات لگاتے ہی رہے۔ وہ اس وقت سے آج تک یہی کہتے آ رہے ہیں، یہ بدبختی کی باتیں وہ کہتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اور کچھ مزید باتیں انہوں نے کہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور جو مجھے بابرکت کیا جہاں کہیں بھی میں رہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں خیر مجسم ہوں، میری جو ہے برکت ہے لوگوں پر ظاہر ہوتی رہے گی، اور میں ہمیشہ نفع بخشی رہوں گا۔ میں جہاں کہیں پر رہوں گا، میں جب تک کہ زندہ رہوں گا۔ مطلب یہ ہے ما دمت فیہم، کہ میں اس وقت کی جو میری زندگی ہے وہ آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے تک کا، اور آسمانوں پر اٹھائے جانے سے لے کر نازل ہونے تک وہ تو رخصت کا زمانہ ہوگا، اور پھر سے دوبارہ مجھے جب نازل کیا جائے گا قرب قیامت، تو وہ زندگی میں بھی میں لوگوں کے لیے ہمیشہ فائدہ بخشی رہوں گا۔ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہوگا میری وجہ سے، میری زندگی کی وجہ سے، نہ ابھی اور نہ ہی مستقبل میں۔ یہ الزامات کی پیش کی تردید تھی جو آگے چل کر یہود ان پر عائد کرنے والے تھے۔ اور پھر اور مزید کچھ بات انہوں نے کہی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ نماز اور زکوٰۃ جو ایسے فرائض ہیں جو شروع حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی شریعت تک شروع سے رہے۔ ہاں، شریعتیں بدلتی رہی، طریقے بدلتے رہے، اوقات الگ الگ ہوتے رہے، اس کے جزیات میں جو ہے فرق آیا، لیکن نماز کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت جو صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، ان کے اوپر شروع سے رہی۔ تو یہاں پر ان دو چیزوں کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کی زبانی کروایا، کیونکہ یہ دین کے بنیادی ستون ہیں جن کو ضائع کر دینا اصل دین ہے۔ پلرس آف اسلام اسی کو کہا جاتا ہے، جو 5 پلرس آف اسلام ہے، اس میں نماز اور زکوٰۃ بھی ہے۔ نماز ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ بندے کو اپنے مالک سے جوڑتی ہے، اس کا کمیونیکیشن بن جاتا ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ روزانہ 5 بار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حضور حاضر ہو اور میرے سامنے جو ہے فریاد کرے، اور میں اس کی پریشانیوں مشکلات کو دور کر دوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا اہتمام کیا ہے روزانہ۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان اس سے ہی غافل ہو گئے ہیں، جو ایک ایسی بہترین عبادت جو روزانہ کی عبادت ہے، لیکن اس کو ضائع کر دے رہے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہود نے بھی ان کو ضائع کر دیا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبان کھولتے ہی اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہی تذکرہ کروایا، اور شروع سے سارے انبیاء کرام جو ہے اس بات پر متفق رہے اور اس بات کی دعوت وہ بھی دیتے رہے۔ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اور پھر فرما دیا کہ نیک سلوک کرنے کے تعلق سے صرف ماں کا ذکر آیا یہاں پر۔ میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک، ماں باپ نہیں کہا۔ اس سے پہلے جب حضرت یحییٰ کا واقعہ بیان ہو رہا تھا تو والدین آیا تھا۔ یہاں پر چونکہ والدین کی بات نہیں ہو سکتی، صرف والدہ ہی ہے، ان کے کوئی باپ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معجزاتی طور پر ان کو پیدائش ان کی تھی، اس لیے والدہ کے ساتھ اچھا نیک سلوک کرنے والا ہوں میں جبار اور سرکش اور بدبخت نہیں ہوں، یہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ خصوصیتیں رکھی تھی، یہ بات انہوں نے اپنی زبانی کہی، اور پھر وہی بات جو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہی تھی وہی ان کے لیے بھی تھی۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہے مجھ پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تینوں اوقات میں سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک خصوصی بندہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے حق بات جس کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اب یہ تمام باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے ساری حق باتیں جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ کون لوگ جھگڑ رہے تھے؟
عیسائی اور یہودی دونوں جھگڑ رہے تھے، عیسائی کچھ کہتے اور یہودی کچھ کہتے، افراط و تفریط اور غلو میں پڑ گئے تھے وہ لوگ، اور منمانی عقائد انہوں نے کھڑ لیے تھے، بےہودہ بکواس کر رہے تھے۔ عیسائیوں کا حال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو جو ہے اتنی تعظیم میں آگے نکل گئے وہ کہ ان کو خدا ہی بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اور خدائی میں شریک 1/3 کہہ دیا۔ یہ ساری جو ہے ان کی تعظیم کے سلسلے میں غلو میں پڑ جانے کی وجہ سے ہوا، یہ افراط تھا۔ اور تفریط یہ تھی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی، ان کی توہین کی، اور ان کو جو ہے نعوذ باللہ جو ہے حرامی اولاد کہا۔ اس قدر بےہودہ بکواس وہ لوگ کرتے رہے۔ یہ دونوں عقیدے باطل ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ صحیح بات تو یہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے، اور سورہ نساء میں بھی 5ویں پارے میں بھی چھٹے پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس واقعے کا تذکرہ آیا ہے کہ یہ یہودی قوم ہی تھے جو یہ ساری بدبختانہ باتیں کرتے ہوئے سارے معاشرے میں یہ ساری باتوں کو جو ہے جھوٹ موٹ سے بیان کر دی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہہ دیا گیا، یعنی وہ یہودیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا خلیلا فرمایا اس سے پہلے کہ ان کے دلوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا دیے اور مہر لگا دی، اور وہ بہت کم ایمان لائے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ان کا جو کفر تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو ہے ایک بڑا بہتان باندھ دیا تھا، ایک غلط بات ان کے تعلق سے منسوب کر دی تھی، اور پھر وہ ان کا قول کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل کیا ہے یا سولی دی ہے، وقولہم انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ قرآن اس بات کی بھرپور تردید کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے سولی دی، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن شبہ ہو گیا ان کو اس میں، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفع الله اليه۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن گمان اور اٹکل اور تخمینے ہیں، بس اسی کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے وہ لوگ، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی صحیح علم نہیں ہے، بس گمان کی باتوں کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا فرمایا یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا ان کو، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی، اور انہوں نے سلی نہیں دی۔ یہ ساری باتیں یہودیوں کی پھیلائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید یہاں پر بھی اور سورہ نساء 6 پارے میں بھی مکمل طور پر تردید کر دی، اور بتا دیا گیا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ سورہ آل عمران 3 پارے میں فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش پر اس قسم کی باتیں کرتے ہو کہ وہ بن باپ کے پیدا ہو گئے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ وہ تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی مثال ہو بہو عیسیٰ جیسی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، ان کو تو ہم نے مٹی سے بنا دیا اور کہا ہو جا تو ہو گئے، بس ان کے نہ ماں تھی نہ باپ، تو پھر ان کو تو تم زیادہ جو ہے ماننا چاہیے تھا، خدائی کے درجے پر بٹھانا چاہیے تھا۔ جب ان کے تعلق سے ایسا نہیں کیا گیا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ تمہارا عقیدہ جو ہے یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ خبردار تم ان چیزوں میں شک میں نہیں پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات بالکل واضح فرما دی ہے وہی صحیح ہے، وہی درست ہے، وہی حق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے وہ بالکل درست عقیدہ ہے، اور انہوں نے ان کو سلی نہیں دی، ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ایک وقت مقررہ کے لیے، اور پھر سے دوبارہ نازل فرمائیں گے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو ہے اپنے ارشادات کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ وہ زمین پہ پھر سے نازل ہوں گے اور دجال کا مقابلہ کر دیں گے، اور یاجوج ماجوج سے جو ہے ان کا مقابلہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی قرب قیامت سے پہلے،
تو ان کے تعلق سے یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہم کو سمجھنا چاہیے اور اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔